بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے سیشن میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصے کا ذکر کر رہے تھے، جس میں وہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صرف اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام نہیں تھا، بلکہ اس وقت قریش کے عرب ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا پیغام تھا، اور وہ اس لیے کیونکہ قریش یہی کہتے تھے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کی اولاد تھے، اس کا مطلب ہے کہ قریش یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لہٰذا ان آیتوں کے ذریعے اللہ قریش کو بھی یہی بات سمجھا رہے تھے کہ جن بتوں کی وہ پوجا کر رہے ہیں، جو ان کے دادا پردادا نے بنائی، کیا ان تمام بتوں کو ماننا صحیح ہوگا؟ جب وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، جن سے وہ بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ دونوں ہی بتوں کے خلاف تھے۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں یہودی اور عیسائی کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ ذرا سوچے کن چیزوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں، اور کیا یہی پیغام ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا؟ یہی چیز اب اللہ مکی صورتوں میں عربوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ بھی غور و فکر کریں کہ جن چیزوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں، جن ریچولز کو یہ فالو کر رہے ہیں، کیا یہی پیغام ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تھا؟ اور یہ بلکہ بہت اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے بھی، کہ جو چیز آپ کے ماں باپ نے یا آپ کے دادا پردادا نے آپ کو سکھائی ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے فالو نہ کرے، اپنی طرف سے خود بھی ریسرچ کرے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ چیزیں واقعی اسلام میں ہے یا نہیں۔ اب جہاں پر اللہ قریش کو غور و فکر کرنے کے لیے انکریج کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ان سوالوں کے بارے میں سوچیں، وہ بار بار صرف ایک ہی چیز پر فوکس کر رہے تھے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک رسول کیسے بھیجا، کیوں بھیجا؟ اور یہ سوال ان کے ذہن میں بار بار اس لیے آتا تھا کیونکہ یہودی بھی ان کے پاس آ کے یہی ان کو سمجھاتے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یعنی وہ ایک رسول نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے رسول اور ان کے نبیوں کے پیغام کو کاپی کر رہے ہیں۔ یعنی جو باتیں موسیٰ علیہ السلام نے سمجھائی، جو باتیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے سمجھائی، جو باتیں ان کی اپنی تورات میں ہیں، انہوں نے کہیں سے سن لیا ہوگا اور وہ اسی چیز کو کاپی کر رہے ہیں۔ وہ خود ایک رسول نہیں ہیں، اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ رسول صرف بنی اسرائیل کو ہی بھیجتا ہے۔ اب اس آرگیومنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ ان آیتوں میں عربوں سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت سے نبی بھیجے، لیکن وہ تمام نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اسی طرح تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے کوئی نبی، کوئی رسول کو نہیں بھیجا؟ کیا ہر نبی، ہر رسول ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھی؟ کیا ایسے رسول نہیں آئے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے؟ اسی لیے اللہ ان آیتوں میں ابراہیم اور اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان تینوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے آگے تھے، اور وہ بھی ایک رسول تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب بھیجا گیا تھا تو اس کے بعد اس قوم کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا میں تھے سب لوگ ختم ہو گئے، اور صرف وہ لوگ بچ گئے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، جن میں سے نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے تھے۔ یعنی اس کے بعد، اس فلڈ اور عذاب کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لہٰذا تمام بنی اسرائیل کے نبی اور رسول نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اللہ پھر بھی ان کو یہی سمجھاتا ہے کہ اگر فوکس انہوں نے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی رکھنا ہے، نوح علیہ السلام پر نہیں رکھنا، تو یہ بات درست ہے کہ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یونس، الیشا اور الیاس علیہ السلام، یہ تمام نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو نہیں تھے، لیکن ان کے بھائی کے بیٹے تھے۔ لیکن اگر یہی ہمارا آرگیومنٹ ہے کہ جو نبی اور رسول آئے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کسی طریقے سے ریلیٹڈ تھے، یعنی جو لوگ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے ان پہ اگر یہودیوں نے اور عربوں نے فوکس نہیں کرنا، تو جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ ظاہر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، لیکن اسی طرح تو اسماعیل بھی تھے۔ اسماعیل اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ تھے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟
ان کو ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ لہٰذا اب عربوں کو یہ بات سمجھانے کے بعد اللہ آیت 87 میں ان کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں چلتے، یعنی وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کی تمام نیکیاں، تمام اچھے اعمال کینسل کر دیے جائیں گے۔ کوئی بھی چیز ان کو آخرت میں فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے جتنے مرضی حج اور عمرے کیے ہوں، جتنے مرضی لوگوں کی مدد کی ہو، اگر وہ توحید پر نہیں تھے ان کا کوئی بھی نیک عمل کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ ان کو خبردار کریں کہ وہ وہی غلطی نہ کرے جو بنی اسرائیل نے کی تھی، یعنی بنی اسرائیل کا جو ایک ایمان ہے کہ جو مرضی وہ کریں قیامت کے دن وہ بچ جائیں گے، کیونکہ وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قریش یہ نہ سوچیں کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، اور اگر آ جاتا ہے تو ہم لازماً بچ جائیں گے کیونکہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قیامت کا دن آپ کا دادا، پردادا، باپ کون تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے علاوہ آیت 88 میں اللہ یہودی اور مشرکین کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ چاہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کے پیغام کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی بہت نبی آئے، بہت سے رسول آئے، کچھ نبی مارے گئے، کچھ نبی ویسے فوت ہو گئے، لیکن ان کا پیغام ہمیشہ آگے تک لوگوں نے پہنچایا۔ اللہ نے ہمیشہ ایک ایسی قوم کو کھڑا کیا جس میں ایمان والے ہیں، جو اس نبی، اس رسول کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہی اللہ وعدہ کر رہے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ چاہے یہ تمام لوگ ان کے پیغام کو اگنور کریں، اللہ لازماً ایک قوم کو کھڑا کرے گا جو ان کے پیغام پر ایمان لائے گا اور ان کی زندگی کے بعد اس پیغام کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائے گا۔ لہٰذا یہاں پر ایک ہنٹ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کافروں کو اور نبی کو، کہ اسلام یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، ابھی تو اسلام کی شروعات ہے۔ چاہے اس وقت مکہ میں بہت کم لوگ ہیں جو نبی کی بات کو سن رہے ہیں، نبی کی بات پر عمل کر رہے ہیں، آخر کار ایک امت نے کھڑا ہونا ہے، ایک قوم ایسی کھڑی ہوگی جس میں تمام مسلمان ہوں گے جو نبی کی بات پر عمل کریں گے اور آگے ان کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ اسلام یہاں پہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت یہودیوں کی نفرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی زیادہ تھی کہ وہ بہت کوشش کرتے تھے عربوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ نبی کی باتوں پر غور و فکر نہ کریں۔ اب ظاہر ہے یہودیوں کے لیے یہ کام کرنا اس لیے آسان تھا کیونکہ قریش کے لوگ شروع سے مانتے تھے کہ یہودیوں کے پاس اللہ نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، یعنی کیونکہ ان لوگوں کے پاس بہت سی کتابیں ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے، لہٰذا جو باتیں یہودی کہتے تھے قریش کے لوگ بہت غور سے ان کی بات کو سنتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ لہٰذا کچھ عرصے کے بعد یہودیوں نے قریش کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ نے کبھی بھی کسی انسان کو کوئی چیز نہیں بھیجی۔ اب ظاہر ہے یہ بات سن کے قریش کے لوگ بھی کنفیوز ہو گئے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ اگر یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں اور ان کے پاس تو بہت سی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ نے کسی انسان کو کوئی چیز ڈائریکٹلی نہیں بھیجی، لہٰذا اگر یہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو آیتیں بھیج رہا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ اس بات پہ اللہ جواب میں یہودیوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات کس نے دی؟ یعنی اگر یہودی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو کوئی چیز نہیں بھیجا تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات کس نے بھیجی؟ وہی تورات جس کو یہودی مانتے ہیں، اس میں سے کئی چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، کئی چیزوں کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کو مانتے ضرور ہیں۔ تو وہ کتاب بھی تو اللہ نے ایک انسان کو بھیجی ہے۔ لیکن اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہودی جب جانتے تھے کہ وہ تورات کو مانتے ہیں اور وہ صدیوں سے عربوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ تورات ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، تو وہی یہودی اب یہ آرگیومنٹ کیسے بنا سکتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو کوئی چیز نہیں بھیجا؟ اس میں یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہودیوں کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے کسی عام انسان کو کوئی چیز نہیں بھیجا، یعنی ان کا ایمان یہ تھا کہ تمام بنی اسرائیل کے نبی اور رسول عام انسان نہیں تھے، ان کا ایک خاص سٹیٹس تھا، ان کا ایک خاص نسب تھا، وہ عام انسان میں سے نہیں تھے۔ اس کے بدلے میں کیونکہ یہودی یہی مانتے تھے کہ تمام عرب جاہل ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ نے کبھی ان کو کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجا، لہٰذا وہ یہی کہتے تھے کہ یہ عام لوگ ہیں، عام انسان ہیں۔ اور اب کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک عرب تھے، اس لیے یہودیوں کا کلیم یہ تھا کہ اللہ نے کبھی بھی کوئی ایسی خاص چیز کسی عام انسان کو نہیں بھیجی۔
اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لے کہ یہودیوں کو اسماعیل علیہ السلام سے ایشو کیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت ہاجرہ سارہ کی غلام تھی، اس لیے ان کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں تھا۔ غلام ہونے کے ناطے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی اولاد ہاجرہ میں سے ہوگی وہ کبھی بھی نبی یا رسول نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں ہوگا۔ نبی اور رسول صرف سارہ کی اولاد میں سے ہوگی، اور کیونکہ سارہ کی اولاد اسحاق تھی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعنی اسحاق کی اولاد میں سے نبی اور رسول ضرور ہو سکتے ہیں، حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے ایک تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہسٹری بکس میں یہ چیز واضح ہے کہ حضرت ہاجرہ سارہ کی غلام نہیں تھی، وہ بلکہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں، وہ خود ایک پرنسس تھیں۔ لہٰذا یہ جھوٹ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نبی اور رسول صرف سارہ کی اولاد میں سے بھیجیں گے، ہاجرہ کی اولاد میں سے نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ عنایتوں میں یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ایک عام انسان نہیں تھے؟ نبی اور رسول بننے سے پہلے کیا ان کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی نہیں تھی؟ کیا وہ کوئی خاص معجزہ دکھا سکتے تھے؟ کیا وہ بہت یونیک یا بہت مختلف تھے؟ کیا وہ ایک عام انسان کی طرح کھاتے پیتے نہیں تھے؟ اور کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک دفعہ ان کی لڑائی ہوئی کسی سے اور غلطی سے انہیں کسی اور انسان کو مار دیا، قتل کر دیا، اور پھر ڈر خوف میں مصر کو چھوڑ کے مدین کی طرف بھاگے، 8-10 سال وہاں پہ رہے؟ کیا یہ ایک عام انسان کی ایموشنز اور فیلنگز نہیں ہیں؟ یا کیا ان چیزوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی خاص، بہت ہائی سٹیٹس والے انسان تھے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، کیریکٹر کے ہمیشہ سچے تھے، لیکن وہ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نبی یا رسول بننے سے پہلے کوئی خاص معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے، بالکل عام انسان تھے، تو پھر یہودی یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کوئی بھی چیز ایک عام انسان کو نہیں بھیجتا؟ یعنی یہودیوں کے لیے یہ بات سمجھنا اتنا مشکل کیوں تھا کہ ہر انسان اللہ کا غلام ہے، اور اگر اللہ چاہے اللہ کسی کو بھی نبی اور رسول بنا سکتا ہے، تو اگر اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس وقت چن لیا تو اب وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں چن سکتے؟ اسی لیے پھر اس آیت کے آخر میں اللہ نبی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ بات یہودیوں کو سمجھانے کے بعد ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ پھر بھی بات نہیں مانیں گے، ان کو بحث کرنے کی عادت ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے شروع سے یہی آرگیومنٹ بنائی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم عام انسان نہیں، بنی اسرائیل ہونے کے ناطے ہمارا سٹیٹس بہت زیادہ ہے، ان کے لیے یہ سمجھنا کہ ہر انسان کا سٹیٹس اتنا ہی ہے، ہر انسان خدا کا غلام ہے، یہ ظاہر ہے بہت مشکل ہوگا۔ لہٰذا اللہ نبی کو یہی سمجھاتے تھے کہ ان کو بات ضرور سمجھائیں، لیکن اس کے بعد جب وہ بحث میں پڑ جائیں تو اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں، کیونکہ چاہے یہ جواب یہودیوں کو ہضم نہیں ہوگا، جتنے بھی وہاں قریش کے مشرکین ہیں ان کو تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہودی اسماعیل علیہ السلام کو قبول نہیں کرتے تھے، عرب تو کرتے ہیں، عرب تو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا یہ جواب چاہے یہودیوں کو اچھا نہ لگے، عرب جو اس وقت غور کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ اور یہ نہ بھولیں کہ مکی صورتیں ہونے کی وجہ سے اس وقت مین آڈینس عرب ہی تھے، یعنی ہجرت کے بعد جب نبی مدینہ گئے تب اللہ نے زیادہ تر یہودی اور عیسائی کو ایڈریس کرنا شروع کیا، لیکن جب نبی مکہ میں تھے تو اس وقت مین ٹارگٹ آڈینس عرب ہی تھے۔ لہٰذا اللہ نبی کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کا یہ جواب سننے کے بعد یہودیوں کو اچھا نہ لگے اور وہ بحث کرنا شروع کر دے تو ان کو چھوڑ دے، جن کو ہم سمجھانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں یعنی عرب، ان کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ اور ویسے بھی جتنے بھی یہودی بحث کر رہے ہیں، دل ان کا گواہی دے چکا ہے کہ یہ بات واقعی درست ہے، کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان کی طرح ہی تھے، نبی اور رسول بننے سے پہلے ان کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں تھا۔ لہٰذا آیت 92 میں اللہ دوبارہ نبی کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ تمام شہروں میں جو سب سے مین، سب سے بڑا شہر ہے یعنی مکہ، اس میں بار بار تبلیغ کریں، لوگوں کو بات سمجھائیں، اور مین شہر میں فوکس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ ہمیشہ مکہ میں آتے ہیں جب انہوں نے حج یا عمرہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا جب نبی وہاں پر اپنا پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ ان کا پیغام پورے عرب میں ضرور پھیلے گا۔ اور پھر آپ عنایتوں میں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نبی کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو واقعی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو واقعی اس پیغام کا فائدہ اٹھائیں گے، وہ واقعی اس پہ غور و فکر کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں تقویٰ ہے۔
اس سے بلکہ ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ بحث کرنی ہو تو جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سامنے والا انسان آپ کی بات کو غور سے نہیں سن رہا، وہ صرف ہر بات پر آگے بحث کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہاں پر اپنا بہت زیادہ وقت ضائع نہ کریں، چھوٹی اور صحیح بات کریں اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ زیادہ اپنا وقت وہاں پر گزاریں جہاں پر لوگ واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر لوگ ایک اوپن مائنڈ سے آپ کی بات سننے کی کوشش کریں، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ ایک ایسے انسان سے بات کر رہے ہیں جو سیریس نہیں ہے، صرف بحث کرنا چاہ رہا ہے، صرف آپ کے خلاف بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ واقعی آپ کی بات پر غور و فکر نہیں کر رہا، تو ہمیشہ چھوٹی بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اور آخر میں جیسے اللہ نے آیت 93 اور 94 میں سمجھا دیا، ان کو خبردار ضرور کریں، پھر اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں۔ کیونکہ اللہ سمجھانے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی آسانی سے اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں یا اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، حالانکہ اللہ نے کوئی ایسی وحی نہیں بھیجی۔ لہٰذا کیونکہ ایسے لوگ سیریس نہیں ہیں، بہت آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کی بحث میں کوئی فیکٹس، کوئی ایویڈنس، کوئی علم، ریسرچ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف قصے کہانیاں ہیں، ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے خود سے بنا لی ہیں۔ وہاں پر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی ایسے انسان کے ساتھ بحث کرے جس کے پاس علم ہو یا جو علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لہٰذا وہ لوگ جو بہت آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں، وہاں پر ان کو خبردار ضرور کرے، اگنور بالکل نہ کرے، خبردار ضرور کرے، اللہ کا پیغام ان تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں۔ لمبے عرصے کے لیے وہاں پر بیٹھنا، بحث کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ السلام علیکم۔